یہ کہانی 3 یتیم بہنوں کے بارے میں ہے جو اپنی دادی کے ساتھ ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہتی تھیں۔ ایک دن وہ آگ کے گرد بیٹھی تھیں جب بڑی بہن نے خواہش ظاہر کی، میں سلطان کے باورچی سے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے ہمیشہ اچھا کھانا اور گوشت ملے۔ درمیانی بہن بولی، میں سلطان کے مٹھائی بنانے والے سے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں ہمیشہ مٹھائی اور کیک کھا سکوں۔ جب چھوٹی بہن کی باری آئی تو بہنوں نے اس سے پوچھا، تم تو بتاؤ کس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، اگر میں بتاؤں گی تو تم مجھ پر ہنسو گی۔ بہنوں نے وعدہ کیا کہ وہ نہیں ہنسیں گی۔ تب اس نے کہا، میں شہزادے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بہنوں نے کہکا لگایا اور کہا، کیا شہزادے کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ اسی وقت سلطان شکار کے لیے نکلا ہوا تھا اور ان کے جھونپڑے کے قریب سے گزرا۔ وہ ایک کنواں تھا اور جب سلطان نے دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ پانی مانگے تو اس نے ان بہنوں کی گفتگو سن لی۔ اچانک چھوٹی بہن روتی ہوئی باہر آئی، لیکن جب اس نے ایک اجنبی کو دیکھا تو جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ اس نے سلطان کو پانی اور جو کی روٹی پیش کی اور کہا، معاف کیجیے، ہمارے پاس بس یہی کچھ ہے۔ جب بڑی اور درمیانی بہنوں نے اجنبی کی آواز سنی تو باہر آئیں اور چھوٹی بہن سے کہا، تمہیں آٹا گوندنا ہوگا اور روٹی بنانا ہوگی کیونکہ تم نے اپنا حصہ اس شخص کو دے دیا ہے۔ چھوٹی بہن نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ سلطان نے اس کی مہمان نوازی اور نرمی کو دیکھا اور سوچا، میں اس کا صلہ ضرور دوں گا اور اس کی خود غرض بہنوں کو سبق سکھاؤں گا۔ اگلے دن سلطان نے اپنے سپاہیوں کو 3 بہنوں کو محل میں لانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ سلطان کے سامنے آئیں تو بڑی بہن سے پوچھا گیا کہ اس نے کل رات کیا خواہش کی تھی۔ اس نے شرماتے ہوئے کہا، میں سلطان کے باورچی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ درمیانی بہن نے کہا، میں مٹھائی بنانے والے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، تم دونوں کل اپنی اپنی پسند کے آدمیوں سے شادی کرو گی۔ لیکن جب اس نے چھوٹی بہن سے کچھ نہیں پوچھا، جس پر بڑی اور درمیانی بہن نے طنز کرتے ہوئے کہا، شاید تمہیں اونٹوں یا کتوں کے چرواہے سے شادی کرنا پڑے گی۔ رات کو سلطان نے اپنی ایک خادمہ کو بھیجا تاکہ چھوٹی بہن کو محل کے حمام میں لے جائے، اس کے بال سنوارے، اسے ریشم کا لباس پہنائے اور جوہرات پہنائے۔ پھر خادمہ نے کہا، یہاں تمہارے لیے ایک الگ کمرہ ہے، صبح باغ میں جاؤ اور شہزادے سے تیسری ملاقات تک کوئی بات نہ کرنا۔ جب چھوٹی بہن باغ میں گئی تو سب لوگ حیران تھے کہ وہ کون ہے، کیونکہ وہ بے حد حسین تھی۔ شہزادہ فخر الدین اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے اسے دیکھا تو ایک دوست نے کہا، میں نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی، یہ ضرور کسی بادشاہ کی بیٹی ہوگی۔ شہزادے نے بھی اس پر نظر رکھی اور سوچا، مجھے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا۔ دوسرے دن شہزادے نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے صرف ایک کڑھائی دار رومال اس کی طرف پھینکا جس کی خوشبو نے شہزادے کو مسحور کر دیا۔ تیسرے دن شہزادہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ آئی تو اس نے کہا، میں شہزادہ فخر الدین ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہمیشہ اکیلی ہوتی ہو، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، میں خود اپنا خیال رکھتی ہوں، میرے پاس کوئی نوکر نہیں ہے۔ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا، پھر اتنی زیادہ دولت کا کیا فائدہ اگر ہم اسے اپنی عیش و عشرت پر خرچ نہ کریں؟ لڑکی نے کہا، دولت میرے نزدیک خیر اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہے، نہ کہ دنیا کی عارضی خوشیوں کے لیے۔ شہزادہ اس کی دانائی سے بہت متاثر ہوا اور اس سے مزید بات کرنے لگا۔ جب وہ جانے لگی تو شہزادہ بے قرار ہو گیا اور پوچھا، اگر میں تم سے شادی کرنا چاہوں تو تمہارے والد سے کہاں ملوں؟ لڑکی نے جواب دیا، سلطان سے بات کرو، وہی میرے مقام کو جانتا ہے۔ شہزادہ فوراً اپنے والد کے پاس گیا اور کہا، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے یہ رومال دیا ہے۔ سلطان نے رومال کو غور سے دیکھا اور دل میں سوچا، یہی وہ لڑکی ہے جسے قدرت نے میرے بیٹے کے لیے چنا ہے۔ سلطان نے شہزادے سے کہا، یہ لڑکی بادشاہوں کی بیٹی نہیں مگر اس میں بادشاہوں کی ہمت ہے، یہ امیروں کی بیٹی نہیں مگر اس کا دل غنی ہے، یہ اشرافیہ میں سے نہیں مگر اس کے پاس عقل کی بلندی ہے، تو کیا تم اب بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ شہزادے نے جواب دیا، ہاں، میں صرف اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ اگر میری نہ ہوئی تو شاید میں بیمار پڑ جاؤں۔